حضرت دانیال اور حضرت ارمیہ کی ملاقات ابن ابی دنیا نے عبداللہ بن ابی حزیل کی روایت سے بیان کیا کہ بخت نصر نے 2 شیر پکڑ کر ایک کنویں میں ڈال دیے، پھر دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی کنویں میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ مدت بعد آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام میں حضرت ارمیہ پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کریں، یعنی بخت نصر ان کے اوپر مہربان تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ان کو بھوکا رکھا گیا ہے، شیروں کے اس میں ڈال دیا گیا ہے، تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیجیے۔ ارمیہ علیہ السلام کے انہوں نے عرض کی، یا اللہ میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال عراق کے شہر بابل میں ہے، یعنی دوسری کنٹری میں ہے، اتنی دور۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ہمارے حکم کے مطابق کھانے پینے کا سامان تیار کریں، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا انتظام کر دیں گے۔ انہوں نے تیاری کی تو اللہ نے کسی کو بھیج دیا جو انہیں اور ان کے تیار کیے ہوئے سامان کو بابل لے گیا، حتیٰ کہ آپ کنویں کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ارمیہ ہوں۔ فرمایا، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اللہ کا جو اپنا ذکر کرنے والے کو کبھی فراموش نہیں کرتے، یعنی جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ اس پر شکر کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والوں کو کبھی نہیں بھولتے۔ شکر ہے اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی آس نہیں توڑتے۔ شکر ہے اللہ کا کہ جو شخص اس پر توکل کرے وہ اسے کسی اور کا محتاج نہیں کرتا۔ شکر ہے اللہ کا جو صبر کا بدلہ نجات کی صورت میں دیتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا جو ہمیں پریشانی آنے پر ہماری مصیبت دور کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا جو ہمیں اس وقت بچا لیتے ہیں جب ہمیں اپنے اعمال پر بدگمانی ہونے لگتی ہے کہ ممکن ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مزید مصائب میں مبتلا ہونا پڑے۔ شکر ہے اللہ کا جو اس وقت ہماری امید کا مرکز بن جاتا ہے جب ہماری کوئی تدبیر کارگر نہیں رہتی، یعنی ایسے بھیانک اس میں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی کہ ایک شیر ایک انسان کو کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے، کہاں اس نے 2 شیر کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی حفاظت کی۔ اور کہاں دوسرے ملک میں ارمیہ جو وہ ہے نبی، ان کے دل میں ڈالا اور ان کو اس جگہ سے یہاں پہنچایا ان کے مدد کے لیے۔ حضرت ابو عالیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب ہم نے تو 70 کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا، اس پر ایک میت تھی، اس کے سرہانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریر اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں لے کر گئے، یعنی یہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ آپ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، انہوں نے اس کا عربی ترجمہ لکھ دیا۔ سب سے پہلے میں نے وہ عربی تحریر پڑھی، وہ مجھے اب بھی اس طرح یاد ہے جس طرح قرآن یاد ہے، یعنی ہم نے وہ تحریر پڑھی جو وہ اس شخص کے سرہانے تھی۔ خالد بن دینار فرماتے ہیں، میں نے ابو العالیہ سے عرض کی، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یعنی آپ نے جو اس کا ظاہر ہے کہ ان کی لینگویج کچھ اور ہوگی، اس کو عربی میں ترجمہ کیا تو کیا لکھا تھا؟ انہوں نے فرمایا، لکھا تھا، تم مسلمانوں کے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہارے بات چیت کے ڈھنگ اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات۔ میں نے کہا، پھر تم نے اس میت کا کیا کیا؟ فرمایا، ہم نے دن کے وقت مختلف مقامات پر دی، رات کو کسی ایک قبر میں دفن کر کے سب کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ وہ قبر کو کھود کر ان کی میت نہ نکال لیں، اس لیے ہم نے ایک نہیں، ان کے لیے 13 قبریں کھودی۔ میں نے کہا، وہ اس میت سے کیا امید رکھتے تھے؟ فرمایا، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ آپ کی چرپائی کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، تب بارش ہو جایا کرتی تھی۔ میں نے کہا، آپ کے خیال میں یہ کون صاحب تھے؟ فرمایا، ان صاحب کا نام دانیال تھا۔ یعنی وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کی لاش کو جو ہے وہ محفوظ رکھتے تھے، اب اس کو وسیلہ بنا کے کیا کرتے تھے، جب بارش نہیں ہوتی تو وہاں لے کر جاتے تھے کھلے میدان میں اور اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے اور بارش ہوتی تھی۔ تو یہ کون تھے؟ دانیال علیہ السلام۔ میں نے کہا، انہیں فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ فرمایا، 300 سال۔ میں نے کہا، ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ فرمایا، نہیں، بس گدی کے چند بال جھڑ گئے تھے۔ نبیوں کے جسم مٹی میں بوسیدہ نہیں ہوتے، نہ انہیں درندے کھاتے، یعنی اسی طرح محفوظ ہے کہ مٹی میں تو دفنایا ہی نہیں گیا کہ ان کے جسم کو وہ ویسے بھی نہیں کھاتے انبیاؤں کے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم انبیاؤں کے جسم ہے اس کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔
اس روایت کی سند ابو العالیہ تک صحیح ہے، لیکن اگر وہ صاحب واقعی 300 سال پہلے فوت ہوئے تھے تب وہ نبی نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کوئی اور نیک آدمی ہوں گے، کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ ان دونوں انبیاء کرام کی درمیانی مدت 600 سال ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کا مدت کتنی ہے؟ 600 سال کی، اور اس میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ اگر وہ میت واقعی دانیال علیہ السلام کی تھی تو ان کی وفات 300 سال پہلے نہیں بلکہ 800 سال پہلے ہوئی ہوگی، کیونکہ 300 سال پہلے ہوتی تو ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ملا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، ورنہ وہ کوئی اور ولی ہوں گے۔ ویسے اس کا دانیال کی میت ہونا ہی قریب قیاس معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دانیال علیہ السلام کو اہل فارس کے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا اور انہوں نے اس کے پاس ہی قید کے ایام گزارے، اور اس طرح سے جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی میت کو کیا کیا؟ ان لوگوں نے محفوظ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی زناد اپنے والد سے روایت کرتے کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس پر 2 شیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان ایک آدمی تھا اور شیر اسے چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ نے فرمایا یہ اس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے تھے کہ وہ دانیال ہے۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا یہ انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ نے لے لی تھی۔ پھر شہر کے علماء سے اس پر کندہ تصویر کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا حضرت دانیال جس بادشاہ کے ملک میں تھے اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے قسم کھائی کہ آج رات پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے گا۔ البتہ انہوں نے دانیال علیہ السلام کو شیر کے کچھار میں پھینک دیا۔ آپ کی والدہ نے جا کر دیکھا تو شیر اور شیرنی آپ کو پیار سے چاٹ رہے تھے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ شہر کے علماء نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی میں اپنی اور شیروں کی تصویر بنوائی تھی تاکہ آپ کو اللہ کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہے، یعنی یادگار کے طور پر انہوں نے اس واقعے کو کیا کیا؟ ایک تصویر بنا کے اس میں انگوٹھی میں نصب کیا، اور ان کی تصویر تھی جو ابو موسیٰ اشعری کو کب ملی؟ جب موت کے وقت جب یہ لوگ وہاں پر گئے اور وہاں پر ان کو وہ ملی لاش، اس کو دفنایا، اور اس طرح سے ان لوگوں نے وہ کیا، اور اس چیز کو بھی ختم کیا کہ جو لاش کے ذریعے یہ لوگ برکت لیتے تھے، کہ جاتے تھے میدان میں اور ان کی لاش کو رکھتے تھے اور وسیلہ بنا کے دعا کرتے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایک نہیں 13 قبریں کھودی کہ اگر ڈھونڈیں گے بھی تو ان کو اس میں سے نہیں ملے گی۔ بیت المقدس کی دوبارہ آباد کاری اور نبی کا 100 سال بعد زندہ ہونا، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یا اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس تم مرے رہے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں بالکل سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں گے، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوش چڑھاتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہشام بن کلبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں بیت المقدس کو آباد کرنے والا ہوں، آپ وہاں جا کر رہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو وہ ویران کھنڈر تھا۔ آپ نے دل میں کہا سبحان اللہ، اللہ نے مجھے اس شہر میں رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ آباد ہوگا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کب آباد فرمائیں گے اور کب اس مردہ شہر کو نئی زندگی عطا فرمائیں گے؟ پھر آپ وہاں لیٹ کر سو گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا اور ٹوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا۔ آپ 70 سال سوئے رہے حتیٰ کہ بخت نصر مر گیا اور اس کے اوپر حکمران لہراسب بھی مر گیا، یعنی اس کے بعد جو حکمران تھا لہراسب وہ بھی مر گیا۔ اس نے 120 سال کی حکومت کی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بشتاسب بادشاہ ہوا۔ بخت نصر اس کے دور حکومت میں مرا۔ اسے شام کے ملک میں کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ ویران ہو چکا ہے اور فلسطین کے علاقے میں درندے بکثرت ہیں اور کوئی انسان باقی نہیں ہے۔
اس نے بابل میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ جو شخص شام جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اس نے بنی اسرائیل ہی کے ایک شخص کو ان کا سردار اس نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کو ان کے سردار مقرر کر دیا اور اسے بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ وہ سب وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی آنکھیں کھولی اور آپ نے شہر کو آباد ہوتے دیکھا۔ آپ کی یہ نیند 100 سال طویل تھی۔ جب آپ جاگے تو آپ کو یوں محسوس ہوا کہ آپ دن کا کچھ حصہ سوئے رہے۔ سونے سے پہلے آپ نے شہر کو ویران دیکھا تھا، جاگے تو شہر آباد ہو چکا تھا۔ تب انہوں نے فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جب میں سویا تھا تو بالکل کھنڈر بنا ہوا تھا یہ شہر، لیکن اللہ تعالیٰ نے آباد کیا۔ یعنی وہ سمجھ رہے کہ دن کا آدھا حصہ میں سویا اور اٹھا تو آباد ہو گیا، جبکہ وہ کتنا تھا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ 100 سال تک کا یعنی سوئے رہے۔ بنی اسرائیل وہاں آرام و سکون سے رہتے تھے، حتیٰ کہ طوائف الملوکی کے دور میں ان پر رومی غالب آ گئے کہ عیسائیوں کے غلبے کے بعد یہودیوں کی کوئی حکومت اور سلطنت نہیں رہی۔ تفصیل ابن جریر نے تاریخ میں بیان کی ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں لہراسب بہت انصاف پسند بادشاہ تھا، سب حکمران اور فوجی افسر اس کی بات مانتے تھے۔ شہر آباد کرنے اور نہریں بنانے میں بہت دانائی سے کام لیتا تھا۔ 100 سال سے زیادہ مدت کے بعد وہ ملک کا انتظام کرنے کے قابل نہ رہا تو اپنے بیٹے بشتاسب کے حق میں دستبردار ہو گیا۔ اس کے دور حکومت میں مجوسی مذہب شروع ہوا۔ وہ اس طرح کے ایک آدمی ارمیہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ رہا، اس کا نام زرتشت تھا۔ کسی وجہ سے ارمیہ اس سے ناراض ہو گئے اور اسے بددعا دی، اور بددعا کی وجہ سے نبی کی بددعا کی وجہ سے زرتشت کو برص کی بیماری لگ گئی اور وہ آذربائیجان کے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بشتاسب کا درباری بن گیا اور اسے خود ساختہ مجوسی مذہب کی طرف بلایا۔ بادشاہ نے خود بھی یہ مذہب قبول کر لیا اور عوام کو بھی اسے قبول کرنے پر مجبور کیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔ بشتاسب کے بعد اس کا بیٹا بہمن بادشاہ ہوا۔ وہ ایران کا مشہور بادشاہ اور بہادر آدمی تھا۔ الغرض ابن جریر کا یہ قول ہے کہ اس شہر بیت المقدس کے پاس سے گزرنے والے حضرت ارمیہ تھے۔ متعدد علماء نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ مذکورہ بالا تفصیل سے بھی یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، تاہم متعدد صحابہ کرام و تابعین کا قول ہے یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کو پیش آیا۔ علماء کے ہاں یہ قول زیادہ مشہور ہے، یعنی جو سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ جو 100 سال تک وہ رہے، تو کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ ارمیہ نبی تھے، اور کچھ کا زیادہ قول ہے صحابہ کرام ان کا کہ یہ عزیر علیہ السلام۔